یہ قبیلہ پنجاب کے ضلع ڈیرہ غازی خان کے بڑے قبائل میں سے ایک ہے۔ کہا جاتا ہے کہ یہ بنیادی طور پر رند ہے اور میر چاکر رند کے پیروہوں کے حیثیت سے موجودہ علاقوں میں آ کر بسے۔ پنجاب کے بہت سے اضلاع اور سندھ کے جنوبی حصے میں ان کی بہت سی بستیاں آباد ہیں۔ یہ بلوچستان اور سندھ میں بلوچ قبائل کے ساتھ بھی رہتے ہیں۔ مشہور ٹالپور قبیلہ ٹالپور میر جس نے ایک زمانے میں سندھ پر حکومت بھی کی تھی، اس قبیلہ کا ہی حصہ شمار کیا جاتا ہے۔ اب مختلف قبائل کے بہت سے گروہ اور لاشاری قبیلہ اس قبیلے میں شامل ہیں۔ وہ سلیمان کے دامن میں دریائے سندھ کے مغربی کنارے پر آباد ہے۔ ڈیرہ غازی خان آبادی کے لحاظ سے جنوبی پنجاب کا سب سے بڑا شہر ہے۔ بلوچ سردار حاجی خان میرانی 1476 میں جب یہاں سے گزرا تو اس کے سبزہ زار دیکھ کر اس پر فریفتہ ہو گیا اور پھر اپنے قبیلے اور مال مویشیوں سمیت یہیں کا ہو رہا۔ اس نے اپنے بیٹے غازی خان کے نام سے اس شہر کو آباد کیا۔ لغاری قبیلہ کا جد امجد بہرام خان تھا۔ ایک دفعہ بہرام خان میر چاکر خان رند سے ناراض ہو گیا۔ میر چاکر نے اسے قتل کرنا چاہا۔ لوگوں نے منع کر دیا کہ بہرام تمہاری برادری کا ہے، گویا تمہارا بدن ہے یا بدن کی طرح ہے۔ میر چاکر قتل کرنے سے رک گیا۔ تب سے بہرام خان لغاری لقب سے مشہور ہو گیا۔ اس کی اولاد کا لقب بھی لغاری رہا۔ اور بھی ایک روایت مشہور ہے کہ ایک دفعہ بلوچ کسی غار پہاڑ کی قید و بند میں آ گئے، چنانچہ انہوں نے اس سے بچنے کے لیے اپنے نام بدل دیے کہ میں میر چاکر کا لغار ہوں، یعنی مانگتا ہوں۔ تب سے لغاری مشہور ہوئے۔ 1849 کی سکھ جنگ کے بعد برطانوی راج نے اس پر قبضہ کر کے اسے ڈیرہ غازی خان اور ڈیرہ اسماعیل خان کے 2 ضلعوں میں تقسیم کر دیا۔ ان دونوں اضلاع کے ساتھ ڈیرہ فتح خان کو ملا کر اس علاقے کو ڈیرہ جات کہا جاتا ہے۔ اس جگہ کی جغرافیائی اہمیت کا اندازہ اس امر سے لگایا جا سکتا ہے کہ ڈیرہ غازی خان ایک طرف ملتان سے ملتا ہے تو دوسری طرف شادان گاہ سے فاٹا کے قبائلی علاقوں سے ملا دیتا ہے۔ صوبہ پنجاب میں اسے اس لیے بھی کلیدی اہمیت کا حامل سمجھا جاتا ہے کہ یہ 2 ایسی شاہراہوں کے سنگم پر واقع ہے جن میں سے ایک جنوبی پنجاب کے تمام شہروں کو جاتی ہے۔ لغاری قبیلہ کا سرداری عہد لغار خان، اس کا تعلق میر رند کی اولاد سرشاخ سے تھا۔ انہوں نے کافی عرصہ بارکھان کے علاقے کچھی میں قیام کیا، بعد ازاں ڈیرہ غازی خان منتقل ہو گئے۔ محمود خان لغاری، اس کے دور میں کھوسوں اور لغاریوں میں خون ریز جنگ ہوئی جس میں 20 لغاری جبکہ 100 کھوسے مارے گئے۔ بلوچ خان، اس کے دور میں بھی لغاری اور کھوسا کی مڈ بھیڑ ہوتی رہی۔ محمد خان اول، 7 پشتوں تک لغاری پرامن رہے۔ اس کے عہد میں یہ قبیلہ پھر بارکھان چلا گیا، یہاں گورچانیوں سے جنگ لڑی۔ نواب خان لغاری ثالث، ان کا شمار رئیس لوگوں میں ہوتا تھا۔ نواب محمد خان، یہ ایک نڈر آدمی تھے۔ 1896 میں انگریزوں سے فورٹ مونرو کی اراضی کے حصول کے لیے نبضد آزما رہے۔ محمد جمال خان، محمد خان کے اکلوتے بیٹے تھے جو 1906 میں سردار بنے۔ مری اور کھیتران قبائل کی جنگ کی روک تھام میں انہوں نے کافی کردار ادا کیا، اسی بنا پر ان کو فرنٹیئر کور وار میڈل ملا اور اسی سال خان بہادر کا خطاب ملا۔ 1925 کو نواب کا خطاب ملا۔ سردار محمد خان ہفتم، جمال خان کے بڑے صاحبزادے 1910 کو چوٹی زیری میں پیدا ہوئے۔ تحریک پاکستان میں حصہ لیا اور قید و بند میں بھی رہے۔ اپنے والد کی زندگی میں ہی 1951 میں پنجاب اسمبلی کے ممبر بنے۔ 1971 میں وفات پائی۔ سردار فاروق خان لغاری، سردار محمد خان کے اکلوتے بیٹے، 1940 کو وزیرستان کے علاقے ٹانک میں پیدا ہوئے۔ آکسفورڈ سے اعلیٰ تعلیم حاصل کی۔ 1973 میں پی میں آئے۔ 1977 میں پی کے ٹکٹ پر MNA بنے۔ انہوں نے بھی مارشل لا میں قید جھیلی، 4 مرتبہ MNA رہے۔ 1993 میں صدر بنے۔ بعد ازاں 1996 میں اپنی ہی پارٹی کی وزیر اعظم کی حکومت برطرف کر دی۔ سیاسی اختلافات بڑھ گئے اور 1997 میں صدارت کے منصب سے مستعفی ہو گئے۔ لغاری نسلنا رند قبیلہ ہے۔ موجودہ دور میں بھی لغاری قبیلہ کافی اثر و رسوخ رکھتا ہے۔
ویڈیو کو لائک اور شیئر کریں اور چینل ملیر ٹی وی کو سبسکرائب کریں۔